السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا واقعہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے، وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے آخری پیغمبر ہیں، اور یہ واقعہ ہے جس سے اللہ کی قدرت اور اس کے لطیف و حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا سارا معاملہ ہی خلافت عادت معجزہ ہے۔ ان کی پیدائش خلاف عادت واقع ہوئی، جس سے عقلیں دنگ رہ گئی، جس سے طبی قوانین منسوخ ہو گئے۔ اس خلاف عادت اور عجیب غریب واقعہ پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا اس شخص کے لیے مشکل ہو گیا جو طبی قوانین پر اس طرح یقین رکھتا ہے جس طرح معبود حقیقی پر یقین ہوتا ہے، جس کی ذات لازوال ہے، جو تجربے، مشاہدے، طبی اور طبی احکام پر یقین رکھتا ہے، جس طرح اس کا فرشتے پر یقین ہوتا ہے، جس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہ جان سکا جو ہر چیز پر حاوی اور غالب ہے، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ارادے سے بھی نا واقف رہا جس کے راستے میں کوئی چیز حائل نہ ہو سکتی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا کام یہ ہے کہ وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، تو ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اس قسم کے واقعات پر اس شخص کے لیے ایمان لانا آسان ہو جاتا ہے جو قادر ہو اور ارادہ کرنے والے خالق معبود حقیقی پر ایمان لایا ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا، بنانے والا، شکلیں بنانے والا، اس کے نام بہترین ہیں۔ زمین اور آسمان ہر چیز کی اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور ہر غالب اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص آدم علیہ السلام کی پانی اور مٹی اور بغیر ماں باپ کے پیدائش کو مان چکا ہو تو اس کے لیے صرف ماں سے پیدائش بنسبت ماں باپ کے بغیر پیدائش کا معنی آسان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جو ہے آدم علیہ السلام کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر فرمایا ہو جا، تو پھر وہ ہو گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تمام تر عجیب ہے۔ ان کی ولادت جبکہ یونان عقلی اور ریاضی علوم میں بلند مقام پر فائز تھا، اس دور میں تب کی حکمرانی تھی، یہودی اپنے زمانے کے راج علوم کے آگے جھک گئے، حالانکہ وہ ایسی قوم تھے جس میں کثرت سے انبیاء ہوئے ہیں۔ روح اور اس کے متعلق چیزوں کے انکار میں ان کی شہرت تھی۔ وہ اس بات کے عادی بن گئے کہ جس چیز کو دیکھیں اس کی مادی تفسیر کریں۔ ان کے ہاں کسی چیز کا وجود اور کسی حادثے کا امکان بغیر سبب اور علت کے نہ تھا، اور جن معجزات سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نوازا وہ تنگ مادی عقل کا علاج اور زمانہ کی ضرورت اور وقت کی آواز تھے، اور یہی یہود نے ظاہر پر غور کیا اور مغز کی بجائے مظاہرے پر جمے رہے۔ عنصر اور خون کی تقدیس اور مال اور مدید کی محبت میں حد سے زیادہ تجاوز کر گئے، اور زندگی پر بہت سے زیادہ منحق ہو گئے، اور ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان کی طبیعت خوش ہوگی۔ نہ کمزور کے لیے ان کے دل نرم ہوتے، نہ ہی محتاج پر ترس کھاتے۔ جن کی رگوں میں یہودی خون نہ ہوتا وہ ان کے ساتھ جانور اور کتوں جیسا سلوک کرتے۔ استغفر اللہ، جیسا جن میں روح ہی نہیں ہوتی۔ وہ طاقتور مالداروں کے آگے جھک جاتے اور چھوٹوں اور محتاجوں پر ظلم ڈھاتے۔ وہ طاقت کے وقت سخت ہو جاتے اور عاجزی آنے پر نرم ہو جاتے۔ ان میں ذلت اور غلامی کی زندگی رچ بس گئی تھی جو انہوں نے رومی حکومت کے تحت عرصہ دراز تک شام اور فلسطین میں گزاری۔ ان میں منافقت، چاپلوسی اور ہیلہ سازی، مکروہ فریب اور خفیہ طریقوں اور سازشوں کے جذبات رہ پا گئے۔ یہودیوں میں انبیاء علیہ السلام کی تحقیر اور ان کے خلاف زبان درازی کی عادت پروان چڑھی، یہاں تک کہ قتل کرنا اور سودی کاروبار کرنا، دینی تعلیمات کو فضول جاننا، سنگ دلی، خشک مزاجی اور انسانی مہر و محبت میں کمزوری جیسی عادات پہننے لگے۔ ان میں سے اکثر کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت، انسان پر شفقت اور مہربانی، احترام، انسانیت سے خالی ہو چکے تھے۔ خواہ اس کا اصل اور فضل کتنا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمدردی اور مساوات، نیکی اور کرم کے معنی تقریباً بھول چکے تھے۔ وہ نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے تھے کیونکہ ان میں سے بہت سے انبیاء ہوئے جن کے صحیفے اور کتابیں ان کی باتوں پر تھے، لیکن آخری وقت ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ اس بات کو مانتے تھے جو ان کی خواہش کے مطابق ہوتی۔ وہ ان کے کردار عادت کی تائید کرتی، لیکن جس نے ان پر تنقید کی اور ان کا محافظہ کیا، انہیں دین، صحیح حق اور بہتان تراشی، افطرا پرواز، سچ کو چھپانے اور جھوٹی گواہی دینے میں بڑی جری تھی۔
بنی اسرائیل ایک ایسی امت تھے جو عقیدہ توحید کی وجہ سے اس وقت کے موجود امتوں سے ممتاز تھے اور دوسروں پر ان کو فضیلت کا راز بھی یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے بنی اسرائیل میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تمہیں پر کیا اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہ سورۃ بقرہ میں آتا ہے۔ ان پر بت پرست اور مشرک قبائل کے ساتھ میل جول اور عرصہ دراز تک انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے محرومی کی بنا پر خراب عقائد اور جہلانہ عادت اور شریعت کر گئی تھی۔ انہوں نے مصر میں بچھڑے کی پوجا کی، عزیز علیہ السلام کے تعظیم اور تقدیس میں غلو کیا، یہاں تک کہ انسانی حدود کو بھی کراس کر گئے۔ ان کی بےہودگی اس حد تک پہنچ گئی کہ انہوں نے شرک اور بت پرستی کے بعض کام، جادو اور کفر یا اعمال کبھی حرکات کو بعض انبیاء کرام کی طرف منسوب کیا اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کچھ خوف نہ کیا۔ ان سب کے باوجود اپنے نسب پر بہت فخر کرتے اور اتراتے تھے۔ آرزو اور خوابوں پر انہیں بڑا اعتماد تھا۔ وہ کہا کرتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے تھے ہمیں چند دن سے زیادہ آگ نہیں چھوئے گی، ہمیں 2-4 دن آگ چھوئے گی، اس کے بعد ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت اور ان کی زندگی، ان کی دعوت اور مشیت ان سب کے لیے چیلنج تھی، مروجہ محسوسات کے لیے چیلنج تھی۔ عرف عام، قابل اتباع عادات اور مروجہ قوانین اور بلند تر اقدار جن پر یہود کا ایمان تھا، وہ عادات جن میں وہ ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، جن کی خاطر وہ ایک دوسرے سے نبرد آزما رہے تھے، ان سب کے لیے مسیح علیہ السلام ایک چیلنج تھے۔ ان کی ولادت عام طریقے سے ہٹ کر ہوئی تھی۔ انہوں نے اور بڑی عمر میں کلام کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ولادت عام طریقے سے ہٹ کر ہوئی تھی۔ انہوں نے گوارے میں لوگوں سے بات کی، انہوں نے ایک تہی دست اور گوشہ نشین ماں کی گود میں پرورش پائی اور ایک ایسی فضا میں زندگی گزاری جو تان اور تنچنی سے بری تھی۔ ازمر و تنکری کے ماحول سے دور رہتے ہوئے زندگی بسر کی۔ وہ فقراء اور مساکین کے ساتھ بیٹھتے اور انہی کے ساتھ کھاتے اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے، غریب اور کمزور لوگوں سے ہمدردی کرتے، محتاج اور مالداروں کا حاکم اور حکوم اور شریف اور گھٹیا کو کوئی فرق نہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور وحی سے سرفراز فرمایا، انہیں انجیل عطا فرمائی اور روح القدس جبرائیل کے ذریعے روشن معجزات کے ساتھ ان کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایسے بیماروں کو شفا دیتے تھے جن کے علاج سے طبیب عاجز آ جاتے تھے۔ آپ اندھے اور گوڑی کو ٹھیک کر دیتے، وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور لوگوں کے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونک مار دے، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ اڑنے والا ہو جاتا۔ وہ لوگوں کو بتا دیتے جو کچھ وہ کھاتے ہیں اور جو گھروں میں جمع رکھتے ہیں، وہ ان سب کچھ کا علم رکھتے تھے۔ سب کچھ کے ذریعے جو کچھ تورات میں رسولوں کے معجزات اور قدرت الہیہ کے بارے میں اطلاع آئی، لوگوں کا یقین بڑھاتے اور ان کا ایمان تازہ کرتے اور تجربہ اور محسوسات کی بندگی کو جھٹلاتے، تو لوگ اللہ تعالیٰ کے وسیع قدرت اور بانی ارادے کی طاقت کا انکار کرنے لگے۔ وہ اس بات پر ڈٹ گئے کہ جس چیز کا انہیں علم ہو چکا ہے یا جس چیز کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے، اس میں کسی نئی بات یا اضافی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو بہت سی ایسی باتوں میں جھٹلایا جو ان کے خیالوں میں بھی بیٹھی تھی اور ان میں انہوں نے غلو سے کام لیا تھا۔ ان یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ رکھا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں دین، روح اور معزز اصل در حقیقت کی طرف بلاتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی محبت کرنے کی طرف بلاتے جو ہر محبت پر غالب ہو، انہیں انسانیت پر رحم کھانے اور احترام اور فقیروں کے ساتھ غم خواری کرنے کی دعوت دیتے تھے اور انہیں خالص توحید کی طرف بلاتے اور وہ ہر جہلی عادت اور غلط عقیدے پر جو انبیاء کے دین میں داخل ہو گئے تھے ان کو چھوڑنے کی تلقین کرتے۔ یہ سب کچھ یہودیوں پر گرا گزر انہوں نے آپ کے ساتھ لڑائی چھیڑ لی، انہوں نے ایک کمان سے ان پر تیر پھینکے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات اور تہمتوں کی بجاڑ کر دی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی گندی گالیاں بکنے اور بےہودہ باتیں کہنا شروع کر دی، ان کی پاک دامن والدہ مریم بطول کی تہمت اور تان تشنیع کا نشانہ بنایا، ان کی ڈٹ کر مخالفت کی، ان کے لیے بدمعاشوں کو تیار کیا اور ان کے راستے بند کر دیے۔ پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور ان سے نجات حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور ان کی تدبیروں کو انہی پر لٹا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا اور انہیں عزت عطا کی۔ قرآن کریم میں ان کا
واقعہ ابھی بھی پڑھنے کو ملتا ہے۔ اس وقت یاد کرو کہ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک کلمے کی جو من جانب اللہ ہوگا، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا اور وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، وہ لوگوں سے یعنی بچپن میں بھی بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی کلام کرے گا اور ایک سہلا مرد ہوگا۔ یہ سن کر مریم علیہ السلام بولی اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے اللہ، کہاں سے ہوگا میرے ہاں بچہ؟ مجھے تو نہ کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے جو ہو جا فن کن فیکون، تو پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور دینائی کی باتیں سکھائے گا اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا اور اس کو تمام بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ پھر جب وہ رسول بن کر بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ کہ تم لوگوں کے لیے گارے سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوا وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور پھر اللہ کے حکم سے مادر زند اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو کچھ گھروں میں کھا کر آتی ہو اور جو کچھ ذخیرہ کر رکھتے ہو، بلا شبہ اس میں میری نبوت کی تمہارے لیے کافی نشانیاں ہیں، اگر تم ایمان لانا چاہو، اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے تھی یعنی تورات کی، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی، اور دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نبوت کی دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، یقیناً اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، سو تم لوگ اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے انکار محسوس کیا تو انہوں نے کہا کون اللہ کی راہ میں مددگار ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے دین کی مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیں ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ان چیزوں پر یعنی احکام پر جو آپ نے نازل فرمائی اور رسول کی پیروی اختیار کی، سو تم ہمارا نام گواہی دینے تصدیق کرنے والوں میں لکھ دیں۔ اور ان لوگوں نے مسیح علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ اور خفیہ تدبیر ہی تھی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اب میں تجھے پورا لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں ان لوگوں کے لیے میت اور گندے ماحول سے پاک کروں گا جو منکر ہیں اور جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں، اور ان کو منکرین پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب کے سب آخرکار میرے پاس آنا، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلافات ہوئے ہیں۔ تفصیل فیصلہ یہ ہے کہ جو لوگ کفر اور انکار کے روش اختیار کریں گے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جو لوگ ایماندار ہوں گے اور نیک اعمال اختیار کریں گے انہیں ان کا پورا اجر ملے گا۔ اور خوب جان لو کہ اللہ ظالموں سے ہرگز محبت نہیں کرتا، اور یہ ہم تم کو سناتے ہیں آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے بتلائی گئی ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو اس وقت شک کرتے ہیں۔ ان کی سیرت اور دعوت کا وصف جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے آپ نے پڑھا نہیں؟ وہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، انجیل اور نبی بنایا یعنی بنایا گیا، اور مجھے برکت والا بنایا، جہاں بھی رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں دنیا میں زندہ ہوں، اور میں اپنی والدہ کی خدمت گزار بنایا گیا ہوں، اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جس نے روز میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن قیامت کو زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی کچھ پیش آیا جو پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان سے سردار لیڈر لوگ دور ہٹ گئے، دولت مندوں اور طاقتوروں نے انہیں چھوڑ دیا اور ان کی پیروی میں انہیں شرم و احسار محسوس کروائی، سرداری میں اور قیادت میں ان کو شرم ساری محسوس کروائی۔ امتیازی حیثیت کے جس مقام پر فیض تھے ان سے نیچے اتارنا اور ان پر دشوار گزار اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے تو ان کے احکام نہیں مانتے جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے، اور انہیں کہا کہ ہم زیادہ مال اولاد والے ہیں اور ہمیں صرف سزا نہیں دی جائے گی، ہمارے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے،
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان مایوس ہو گئے، ان میں سرکشی اور کفر کا مشاہدہ کر لیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ اس سب کچھ ان کے انکاری ہیں، جو کھلی نشانیاں اور روشن معجزات وہ لے کر آئے ہیں، جن پر ان کے دل یقین لا چکے ہیں، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کم تر سمجھا کیونکہ وہ طاقتور تھے نہ مالدار، تو عیسیٰ علیہ السلام نے عام لوگوں کو ان کے فقراء مساکین کی طرف توجہ کی۔ ان کے دل نرم ہو گئے اور طبیعتیں مائل ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ اور اپنے خون پسینے کی کمائی کھاتے تھے۔ وہ خاندانی اعتبار سے ایک دوسرے پر فخر نہیں کرتے تھے اور نہ ہی جادو منصب کے لیے ایک دوسرے پر بازی لگاتے تھے۔ ان میں سے ایک جماعت ایمان لے آئی، ان میں دھوبی مچھلیوں کے شکاری پیشہ اور وار محنتی لوگ تھے۔ بس وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ان کے گرد جمع ہو گئے اور اپنے ہاتھ ان کے ہاتھ پر میں دے دیے اور کہنے لگے ہم اللہ کے انصار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو انہوں نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہے ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ان احکام پر جو تو نے نازل فرمائے ہیں اور ہم نے رسول کی پیروی اختیار کی، سو ہمارا نام گواہی دینے تصدیق کرنے والوں میں لکھ دیجئے۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں، یہ سورۃ آل عمران میں ہے، پورا واقعہ آپ وہاں سے دیکھ لیں، پوری قرآن کی تفسیر ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اکثر اوقات سیر و سیاحت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں گزارتے، بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دیتے اور ان کی گمشدہ بھیڑوں کو ان کے رب اور آقا کے راستے کی رہنمائی کرتے، اور آپ کے ان دوروں اور سفری پروگراموں میں آسانی اور تکلیف، تنگ دستی اور خوشحالی دیکھنے کا اتفاق ہوتا۔ آپ یہ سب کچھ صبر سے برداشت کرتے، ان حالات کو شکر سے قبول کرتے، آپ بھوک پر صبر کرتے اور اتنے پر اکتفا کرتے جس سے زندگی قائم رہ سکے۔ حواری صبر، تحمل، محنت اور مشقت، تنگ دستی اور زہد کے حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کے درجے پر نہ تھے۔ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ وہ اللہ سے سوال کریں کہ وہ ان کے لیے سامان سے دسترخوان اتاریں، وہ اسے کھائیں اور بھوک کے بعد سیر ہو جائیں اور تکلیف کے بعد آرام اور نعمت حاصل کریں۔ انہوں نے اپنے سوال میں ادب اور احترام کا اندازہ اختیار نہ کیا، بلکہ انہوں نے کہا کیا تمہارا رب طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتاریں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا سوال اچھا نہ لگا، آپ کو ان کا وہ انداز پسند نہ آیا جس سے وہ مخاطب ہوئے۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں سے ایمان بالغیب کا مطالبہ کرتے اور اسی بات کا انہیں پابند بناتے تھے۔ معجزات کھلونے نہیں جن سے بچوں کو بہلایا جاتا ہے، تسلی دی جاتی ہے، جن کے ذریعے جہلا کو کھیل کود میں مشغول کیا جاتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں جن کا اظہار اپنے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر جب چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان معجزات کے ذریعے بندوں پر اللہ کی حجت قائم ہو جاتی ہے اور معجزات کے ظہور انکار کے بعد مہلت نہیں ملتی۔ اس لیے سیدنا علیہ السلام کہ ان کے بارے میں اندیشہ ہوا اور انہیں برے انجام سے ڈرایا، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائش میں مبتلا ہونے سے روکا کہ تم پر بلند تر اور سب سے بڑھ کر جو جلیل اور قدرت ذات ہے وہ اللہ ہے۔ لیکن حواری اپنے سوال پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا وہ یہ سوال کرنے میں سنجیدگی ہیں، کسی کو زمانے کا ارادہ نہیں رکھتے، وہ صرف دلی اطمینان چاہتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یادگار بن جائے اور ایک ایسی داستان ہو جسے ایک زمانہ بیت جانے کے باوجود بیان کیا جائے، جو اس دین کی سچائی کی دلیل اور سچے حواریوں اور پہلے مومنوں کی قدر منزلت ہوگی۔ قرآن کریم میں یہ واقعہ ہے جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ انہوں نے کہا ہم صرف یہ چاہتے ہیں اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم اس پر گواہی دینے والے ہو جائیں۔ اور اس پر سید عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے خوشی کا باعث ہو اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہم کو رزق عطا فرمایا اور کیا بہترین رازق ہے۔ اللہ تو بہترین رازق ہے، سب کو رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد پھر جو شخص تم میں سے کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔
यहूदियों को सबक जाता रहा। इनकी दुश्मनी और अदावत का पैमाना लबरीज हो गया। उन्होंने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से छुटकारा पाने का इरादा कर लिया और फिर वो अपना केस रूमी हुक्मरान के पास ले गए। उन्होंने कहा, ये जो शीला और तहजीब का आदमी है हमारे दीन के दायरे से निकल गया है। इसने हमारे नौजवानों को काबू कर लिया है। वो इस पर जो है फरकता हो चुके हैं। इसने हमारे काम में फूट डाल दी है, हमारे अक्लमंदों को बेवकूफ़ बना रखा है। वो हुकूमत के लिए ख़तरा बन चुका है। वो किसी निज़ाम का ताबा नहीं है, कि किसी निज़ाम के ताबे नहीं है, ना ही किसी कानून का पाबंद है। वो किसी बड़े तज़ीम नहीं करता और ना ही किसी कदीम के मुक़द्दस मानता है। वो बागी है। अगर इसके शिरकों को ना रोका गया तो वो तबाही ले आएगा और एक चिंगारी को छोटा समझा जाएगा वो आग लगा देने के लिए काफ़ी है। इनकी गुफ्तगू मकरो फ़रेब और चालबाजी से भरी हुई बातें और रंगी हुई थी सियासी रंग, और में वो जानते थे कि दीनी पहलू ना हुक्मरानों को भड़काता है ना उभारता है। इनकी साज़ी ये थी कि यहूद के दीनी मामलात में मुदख़ालत ना की जाए, इसलिए उन्होंने बात को सियासी रंग दिया। अजनबी मुशरिक हुक्मरानों के लिए बात की तह तक पहुँचा दुश्वार था कि वो मसीह अलैहिस्सलाम इनकी अदावत और यहूद के एराज़ को जान सकें। वो अपने इंतज़ामी अमूर में लगे हुए थे, लेकिन यहूद का इसरार बहुत बढ़ गया। इनके तरदे ने तोल पकड़ा तो इन्हें इस मामले में छुटकारा पाने का इरादा कर लिया, जो शहर भर की गुफ्तगू बन चुका था। जुमे का दिन था। असर के बाद हफ्ते के शाम का वक़्त था। यहूदी हफ्ते के रोज़ कुछ काम भी नहीं करते थे। वो इनकी छुट्टी और बिल्कुल काम न करने का दिन था। वो तमाम तरह इस लालच में मुब्तला थे कि जुमे के दिन गुरूब आफ्ताब से पहले हुक्म सादिर हो जाए और वो मसीह के मामले से आराम पाएँ, तो इत्मीनान कल्ब से सोएं और खुश दिली से सुबह करें और इनकी कोई परेशानी ना हो। हाकिम वक़्त इस मामले में तंग पड़ चुका था। इसमें कोई दिलचस्पी ना थी और ना ही इसमें इसकी राया की कोई मसलहत थी। यहूदी हुक्म सुनने के लिए जमा हो गए और चीख पुकार करने और डराने धमकाने का रूप धार चुके थे। हाकिम वक़्त तंग आ चुका था और वक़्त मुख्तसिर था। सूरज गुरूब होने वाला था। इसने ईसा अलैहिस्सलाम की सूली पर चढ़ाकर कत्ल करने का फैसला सुनाया। इस ज़माने में जो थे फौजदारी कानून के मुताबिक ज़रूरी था कि जिसके बारे में फांसी का हुक्म हो चुका हो, उस शख्स पर वाजिब था कि वो अपनी सलीब को खुद उठाकर लाए जिस पर उसे फांसी दी जाए। और फांसी की जगह बहुत दूर थी। जैसा कि तहजीब याफ्ता मुल्कों में रवाज है, मजमा बहुत ज़्यादा था। लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे। पुलिस वाले अक्सर लोग अजनबी थे जो इस काम पर मामूर और मुलाजिम थे। उन्हें किसी ऐसे केस में कोई दिलचस्पी न थी। इसराइली इनके नज़दीक एक दूसरे से मिलते जुलते थे। वो इस मामले में उलझ गए थे। वो इनके दरमियान तमीज़ नहीं कर पाते थे, जैसा कि अजनबियों की हालत में अजनबियों की नज़र में होती है। शाम का वक़्त था। अंधेरा छा गया था। बाज़ यहूदी और गैरतमंद बेवकूफ़ नौजवान सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम पर झिपट पड़े थे। उन्होंने बुरा भला कहते इन्हें आर दिला रहे थे। वो इनकी तकलीफ़ देना और तौहीन करना चाहते थे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम बहुत थके हुए थे। इन्हें मशक्क़त ने थका दिया था और अदालत में देर तक खड़े होने और तकलीफ़ बर्दाश्त करने इन्हें थका दिया। सलीब भारी थे। इन्होंने उठाने का पाबंद कर दिया गया कि वो तेज़ नहीं चल सकते थे। यहाँ एक मुतलका सिपाही ने एक इसराइली नौजवान को हुक्म दिया कि वो लकड़ी उठाकर लाए जो अपने साथियों में से ज़्यादा गैरत वाला हो और बड़ा बेवकूफ़ था और सैयदना मसीह ईसा अलैहिस्सलाम को एज़ा पहुँचाने में ज़्यादा हरीस और इसका काम को सर अंजाम देने में जल्दी करने वाला था, ताकि ये मामला जल्द अपने अंजाम को पहुँचे और वो इनको तबाह की जिम्मेदारी से छुटकारा मिले। इस तरह लकड़ी फांसी घाट के दरवाजे तक पहुँच गई। फांसी देने वाली पुलिस आगे बढ़ी और शहरी पुलिस काम अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने एक नौजवान को सलीब उठाए हुए देखा और अफतार तफरी मच गई और चीख पुकार बढ़ गई। पुलिस ने सलीब उठाने वालों नौजवान को हाथ पकड़ लिया। पुलिस को इस नौजवान के फांसी पाने के बारे में कोई शक न था। वो चीख पुकार कर रहा था। वो अपनी बारात का इजहार कर रहा था कि इसका इस फैसले और सूली के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उसे तो मजाक और जालिम के तौर पर सलीब की लकड़ी उठाने को कहा गया था। फांसी देने वाले सिपाही इसको आहब बका की तरफ तवज्जो ही नहीं कर रहे थे और ना ही इसके लिए ज़बान समझते थे, इसलिए कि वो रोम और यूनान से थे जिनकी वो हुकूमत थी। हर मुजरिम अपने आप को जुर्म से बरी करना चाहता है और हर मुजरिम चीखता चिल्लाता है। उन्होंने उसे पकड़कर और उसे फांसी का हुक्म नाफिज कर दिया। यहूदी दूर खड़े थे और दुनिया अंधेरी रात की तारीख थी। इन्हें यकीन था कि जैसे फांसी दी गई है वो मसीह है। जहाँ तक ईसा बिन मरियम का ताल्लुक है, इन्हें अल्लाह ताला ने यहूद के मकरो फ़रेब से बचा लिया और उसकी इज़्ज़त अफजाई करते हुए, काफरों से पाक करते हुए अपनी तरफ उठा लिया।
اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ یہود کے بارے میں ہے، بنی اسرائیل کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، انہیں عذاب میں پکڑ لیا، یہ سبب ان کے کفر نے حضرت مریم پر بھاری بہتان باندھتے اور ان کے اس کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے جو اللہ کے رسول ہیں، حالانہ کہ وہ انہی کو قتل کیا، نہ ہی ان کو صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان پر جو ہے وہ الٹا ہو گیا۔ جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کے پیروی کرنے کے، اور انہوں نے یقیناً عیسیٰ بن مریم کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ یہ پورا واقعہ سورہ نساء میں ہے۔ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں ہے جسے اللہ نے چاہا اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں بھی عجیب تھی اور ان کی زندگی بھی عجیب اور غریب، اور شروع سے آخر تک تمام کام عجیب اور معجزات میں بھرے پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مطلقہ ثابت کرنے والا، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ آسمان سے ضرور اتریں گے اور ان پر یہود و نصارہ پر حجت قائم کریں گے جنہوں نے ان کے بارے میں افراط سے کام لیا، حق کی مدد کریں گے اور اہل باطل کو مٹا دیں گے انشاءاللہ، جیسا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے۔ ان کے بارے میں صحیح اور متواتر احادیث صحیح ہیں اور ہر دور میں مسلمانوں نے اس پر جو اعتقاد رکھا ہے۔ اللہ نے سچ فرمایا اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے گا، اور قیامت کے دن وہی ان پر گواہی دیں گے۔ سیدنا مسیح عیسیٰ علیہ السلام دعوت ارشاد کی اپنی مہم کو یہود کی شدید مخالفت اور ان کی سازش اور اپنی کمزوری اور حامیوں کی کمی کی بحث مکمل نہ کر سکیں گے۔ آپ نے لوگوں کو خدا محافظ کہا اور اپنے رب کے حکم پر چلے۔ آپ نے لوگوں کو ایک رسول کی خوشخبری سنائی جو ان کے بعد تشریف لائیں گے اور وہ اس مشن کی تکمیل کریں گے جس کی آپ نے ابتدا کی تھی۔ وہ رسول اس دعوت کو عام کریں گے جسے عیسیٰ علیہ السلام نے مخصوص رکھا، اور اس کی وجہ سے بندوں پر اللہ کی حجت قائم ہوگی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں کہ مجھ سے پہلے تورات آ چکی ہے، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ مذہب کی تاریخ عجیب غریب باتوں میں سے ہے جس پر آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل پگھلتے ہیں، وہ یہ کہ مسیح علیہ السلام کی دعوت جو خالص توحید، آسان پسندید دین، ہر قسم کی پیچیدگی اور الجھاؤ، ہر قسم کی تبدیلی اور طویل سے پاک تھی، اور صرف ایک اللہ کی عبادت، اسی سے مانگنے، اسی سے التجا کرنے اور خالص اسی سے محبت رکھنے کی دعوت تھی۔ وہ الجھے ہوئے عقیدے اور سمجھ نہ آنے والے فلسفہ میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے پیروکاروں نے اس میں بہت سے مبالغہ کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ وہ انسانی حدود سے نکل کر خدائی حدود تک جا پہنچے۔ انہوں نے کہا مسیح تو اللہ کا بیٹا ہے، اور کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا، اور یہ بھی کہا کہ بلاشبہ اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ انہوں نے ایک ذات جو بے نیاز ہے، جو نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کے 3 افراد پر مشتمل خاندان قرار دے دیا کہ اور ایک دن ان میں سے ایک کہا کہ خدا ہے۔ انہوں نے کہا رب، بیٹا اور روح القدس تینوں الہ ہیں۔ انہوں نے مریم صدیقہ مسیح علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں عقیدہ بنا لیا اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو انہیں تقدیس اور عبادت کے درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اے مریم اللہ کی ماں ہے۔ ان کی مورتیاں اور تصویریں جو ہے وہ گرجوں میں عام ہوگی۔ ان کے سامنے حسائی بڑی التجا، دعا، نظر و نیاز اور انکساری کا اندازہ اپناتے ہوئے جھکتے ہیں، ان کے عقیدے کو برے سمجھتے ہوئے اور ان کے عمل کو ناپسندید گرانتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسیح ابن مریم نے اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھے، اس سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک ولیہ خاتون تھی، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، دیکھتے تھے۔ ہم کسی طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ الٹے کدھر جا رہے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ یہ اللہ کے سوا ایسے کی بندگی کرتے ہو کہ جو تو نہ کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ نفع پہنچانے کا، حالانکہ اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیگر انبیاء کی طرح ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ ان کے فرمان کا انجیل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لکھا ہوا ہے اپنے معبود کو سجدہ کرو۔
तन्हा उसी की इबादत करो। और इनका फरमान लिखा हुआ है अपने मबूद हकीकी को सजदा करो और उसी की इबादत करो। अल्लाह ताला का फरमान है किसी इंसान का ये काम नहीं कि अल्लाह ताला और उसकी किताब दनाई और नबूवत अता फरमाए और फिर वो लोगों से कहता फिरे कि अल्लाह की बजाय तुम मेरे बंदे बन जाओ, बल्कि वो तो यही कहेगा कि तुम अल्लाह वाले बन जाओ, जैसा कि उसकी किताब की तालीम का तकाजा है, जैसे तुम पढ़ते हो और पढ़ाते हो। और ना ही उसकी बात का हुक्म करेगा कि फरिश्तों को और पैगम्बरों को अपना रब मान लो। क्या ये मुमकिन है कि एक नबी तुम्हें कुफर का हुक्म दे जबकि तुम मुस्लिम हो? कुरान ने जो अपने से पहले की किताबों की तस्दीक और हिफाजत करता है, साफ़ और वाज़ेह अंदाज में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीद और खालस दावत देने का नकल किया जिस पर कोई इजाफा नहीं हो सकता। अल्लाह का फरमान है बिलाशुबा वो लोग काफिर हो चुके हैं जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह ताला मसीह इब्ने मरियम ही है, हालांकि मसीह अलैहिस्सलाम ने खुद कहा था कि ए बनी इसराइल तुम अल्लाह ताला की इबादत करो जो मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है। बिलाशुबा जो शख्स अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराएगा उस पर अल्लाह ताला ने जहन्नम जो है वो आज़ाद कर दी है और जन्नत हराम कर दी है। इसका ठिकाना जहन्नम है और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यारे और बलीग अंदाज में कहा जिससे हर वो शख्स लुत्फ़ अंदोज़ होता है जिसे जो तौहीद के मकाम और मर्तबे और अम्बिया वरसल की सीरत को जानता है और जो अल्लाह की मुराफ़त और उसके सामने झुकने और इससे डरने के लिए ढालेगा। इस लुत्फ़ अंदाज होते हैं अरशाद बारी ताला है ईसा बिन मरियम हरगिज़ अल्लाह ताला का बंदा बनने से आर नहीं करेंगे और ना वो मुकर्रब फरिश्ते उसके लिए अपनी आर समझते हैं। और जो शख्स अल्लाह की बंदगी से आर करेगा और तकब्बुर करेगा अल्लाह ताला अनकरीब सबको घेर कर अपने सामने हाजिर करेगा। उस वक़्त वो लोग जिन्होंने ईमान लाकर नेक तर्ज अमल इख्तियार किया अल्लाह ताला इनको पूरा पूरा सवाब देंगे और इनको अपने फजल से और ज़्यादा देंगे। और जिन लोगों ने आर किया होगा और तकब्बुर किया होगा इनको अल्लाह ताला दर्दनाक सज़ा देंगे और वो लोग अपने लिए किसी को अपने दोस्त और मददगार ना पाएंगे। कुरान करीम ने अपनी फसाहत और बलागत और जाज से क़यामत के मनाज़र में से एक दिलकश मंजर की तस्वीर कैच की। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से अपनी बौरात का इजहार करेंगे जो कुछ लोगों ने इनके बारे में अपनी तरफ से कहा और जैसा कि इनसे मामला किया वो पूरी कुव्वत और सच्चाई से अपनी दावत की सिफाई पेश करेंगे और अपनी उम्मत की इस केस में गुलू करने वालों को बताएंगे कि वो दर हकीकत वही तन्हा उस जुर्म के ज़िम्मेदार हैं। कुरान पाक को पढ़िए और इसके मौक़िफ़ की अज़मत और मंजर की दिलकशी को महसूस कीजिए। अरशाद बारी ताला है और वो वक़्त भी काबिल ज़िक्र है जब अल्लाह ताला फरमाएंगे ईसा क्या तूने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी वालदा को भी मबूद बना लो? तो जवाब में अर्ज़ करेंगे सुबहान अल्लाह, तौबा तौबा, मेरा ये काम न था कि वो बात कहता जिसके कहने का मुझे हक़ न था। अगर मैंने ऐसी बात कही होती तो आपको ज़रूर इल्म होता। आप जानते हैं जो कुछ मेरे दिल में है और आपके इल्म में है जो कुछ है उसे नहीं जानता। आप तो सारी पोशीदा हकीकतों को जानते हैं। मैंने उनसे कुछ काम नहीं कहा मगर सिर्फ वही कहा जो आपने मुझे कहने का फरमाया था कि तुम अल्लाह ताला की बंदगी अख्तियार करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है और इन पर जो है जब तक इनमें रहूँगा उनको आपकी तरफ बुलाता रहूँगा। फिर जब आपने मुझे उठा लिया आपकी तरफ मैं आ गया और आप हर चीज़ की पूरी खबर रखते हैं। आप इनको सज़ा देंगे तो ये आपके बंदे हैं, अगर आप इनको माफ़ कर देंगे तो भी आप ज़बरदस्त और हिकमत वाले हैं। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये वो दिन है कि लोग सच्चे थे, इनका सच होना इनके काम आएगा और इनके लिए बागात हैं जिनके नीचे बहती हैं नहरें जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो और वो अल्लाह से राज़ी होए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला की बादशाही है आसमानों में और ज़मीनों में और वो हर चीज़ पर कादिर है। असायत का प्रचार करने वाले अपनी मर्ज़ी से यूरोप मुंतकिल हो गए इसलिए कि इन्हें मसीह ने ऐसा हुक्म नहीं दिया था और उन्होंने ख़ुद तसरीह की थी कि वो बनी इसराइल की गुमशुदा भीड़ों की तरफ भेजेंगे। एक अरसे से इनमें बुत परस्ती फैल चुकी थी, वो अपनी ठूठियों तक इनमें डूब गए थे। यूनानी बुत परस्त थे, उन्होंने अल्लाह ताला की सिफ़ात से बहुत से मबूदों को दे दी, इनकी मूर्तियाँ बना डाली, इनके लिए इबादत गाहें बना डाली। रिज़्क़ का खुदा अलग है,
رحمت کا خدا الگ ہے اور قہر و غضب کا خدا الگ ہے۔ رومی بت پرستی اور خرافات میں غرق ہو چکے تھے۔ بت پرستی ان کے گوشت اور خون میں مل چکی تھی اور ان بت پرستی سے ان کا تعلق جسم اور خون کا تھا۔ روم والے بہت سے معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ جب ان تک عیسائیت پہنچی تو یہ نصرانی بن گئے۔ وہ نئے دین کی آغوش میں آ گیا، ان کا ہو کر رہ گیا۔ اس نے اسے حکومت کا سرکاری مذہب قرار دیا۔ نصرانیت بت پرستی کے عقائد، رومی روایات اور یونانی فلسفے سے بہت کچھ حاصل کرنے اور آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوتا گیا۔ اس نے اپنے پیغمبرانہ اصلیت، مشرقی سادگی اور توحیدی کی جرات کو کھو دیا۔ اس میں بعض منافق داخل ہو گئے۔ انہوں نے اس میں پرانے مشرقی عقائد اور بت پرستی کے ذوق کو جگہ دی۔ اس سے ایک نیا دین سامنے آ گیا جس میں عیسائیت اور بت پرستی دونوں یکساں مزاج صاف ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح گھسیٹنے والی نصرانیت ایک ایسے راستے پر چل پڑی جو اس راستے کے علاوہ تھا جس پر مسیح چلے تھے اور اس کی دعوت دی تھی۔ عیسائیت اسی راہ گری کی طرح ہو گئی جو داستہ طور پر رات کی تاریکی میں راستہ بھٹک گیا ہو۔ اے ہمارے رب، ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان پر غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ آمین۔ اللہم ربنا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔